नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, फितनों का दौर चल रहा है और बिलखुसूस इस वक्त मुसलमानों के अंदरून मुख्तलिफ़ किस्म के फितने ऐसे पनप रहे हैं कि जो है वो पूरी तरह से इस वक्त अक़ीदे के बिगाड़ के तौर पर और नई नस्लों में अलग अलग तरह के गंदे और बातिल अक़ाइद को जो है पैवस्त करने की साजिशें हो रही हैं। ऐसे में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत या इस तरह की जितने भी इदारे या तंजीमें हैं उनकी जानिब से अपने अपने इलाक़ों में बड़े पैमाने पर इस तरह के फितनों से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ उन्वानात पर जलसा व जुलूस मुनाक़िद करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। ये हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी भी है, ताकि ईमान और अक़ीदा रहेगा तो सारा कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। इसी तरह का एक इजलास जो है वो इलियास नगर के जामे मस्जिद में मुनाक़िद किया गया था, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बेंगलुरु के ज़ेर एहतिमाम। एक कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल उलूम देवबंद के मातहत में चलता है और उन्हीं के जो है राय मशवरे की वजह से चलता है। बहरकैफ़ इसमें मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबारक साहिब रशादी दामद बरकातुहुम, जो उस्ताद हैं मदरसा रफ़ीक़ुल उलूम आम्बूर तमिलनाडु के, वो शरीक रहे। मौलाना इस्माइल साहब की जो है ज़ेर सदारत इस इजलास का इनेकाद किया गया था। मुफ्ती सलीम साहब जो इलियास नगर के हैं वो इस मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के करता धरता हैं। बहरकैफ़ इस मौके पर बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद थे। इस मौके पर किस तरह से इस पर काम होना चाहिए और क्यों करके ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने लाया गया है। आप भी इसको देखें, मुझे इजाज़त दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम है कि अल्लाह ताला ने आज की हमारी ये खुसूसी नशिस्त बराए उलमा किराम बहुत कामयाब रही। 19 से ज़्यादा उलमा किराम तशरीफ़ लाए और मेहमानाने खुसूसी जो बात कही है अल्हम्दुलिल्लाह सब मुतासिर हुए और सबके अंदर जज्बा हुआ कि अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह निभाना है। सब ने इरादा किया है और अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तादाद में आखिर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और फ़िरक़ा बातिला के ख़िलाफ़ काम करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का ये जो काम का जो सिलसिला है ये इलियास नगर हल्के तक महदूद है, इससे बाहर? ये इलियास नगर हल्के तक महदूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ही नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट के बाहर भी काम कर रही है। हालात की इत्तिला ले रही है, सफ़रें कर रही है, जैसे तमिलनाडु का सफ़र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ही दूसरों के बोल कर जो है केरला का सफ़र भी कराते हैं। हर जगह की जो है हालात पर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तले है मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। तो इसका दायरा छोटा नहीं है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वसी है और अज़ाइम है कि अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की खिदमत लेने की अल्लाह ताला हमें जो खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इतना काम होने के बावजूद भी कुछ लोग इसमें मुलव्वस हो रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? क्यों इसमें इस तरह से मुलव्वस हो जाते हैं? मुलव्वस होने की वजह यह है कि वो उलमा से दूर हैं, सही अक़ाइद से दूर हैं और ऐसे काम करने वाले जो मजालिस हैं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया में हर स्टेट में हर जगह पर जो है मजालिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हैं, उनसे इनका राब्ता नहीं है। वो इन्हीं मजालिस को गलत समझते हैं, जिसकी वजह से वो ईमान से हाथ धो बैठ रहे हैं और बातिल फितरों में जो है मुब्तला हो रहे हैं। उनके लिए यही गुजारिश है, यही पैगाम है मजलिस की तरफ से कि वो मजालिस से रब्ता रखे, अपने उलमा से रब्ता रखे, अपने मकामी आइम्मा से, खुताबा से, मुफ्तियान किराम से रब्ता रखे। जो भी उनके पास कोई बातिल आएगा, कोई फितना आएगा, खुद से फ़ैसला ना करे बल्कि उलमा से पूछ कर सोच समझ कर जो है फिर उसमें ना जाने का मशवरा ले, तो इससे जो है महफूज रहेंगे। कब कायम हुई और किसकी ज़रिए निकाली? अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का क़याम जो है 2021 7 दिसंबर है, उस वक्त से आज तक कायम है। और जब कायम हुई तो हज़रत मौलाना
شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم کے مشورے سے حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم بنگلور تشریف لائے. باقاعدہ ایک عظیم الشان جلسہ رکھا گیا. اس جلسے میں مجلس کے قیام کا جو ہے اعلان کیا گیا. حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس وقت نگران رہے اور الحمدللہ اب فی الحال مجلس جو ہے کی تائید دارالعلوم دیوبند نے کیا ہے. اصولیابی تحریر بھی پہنچی ہے اور دارالعلوم سے حضرت مولانا شاہ عالم صاحب سے مشورے رائے وغیرہ ہوتے ہیں. انہی کے اشارے، انہی کے مشوروں سے، انہی کی سرپرستی، انہی کی نگرانی میں جو ہے ہماری مجلس چل رہی ہے. آئندہ عزائم کیا ہے؟ مجلس کے آئندہ عزائم جو ہے کام کو اور بھی بڑھائیں گے اور اہم عزم یہ ہے مجلس کا کہ تمام ائمہ کرام، علماء اعظام، خطاب کرام کو مجلس سے جوڑنے کی، مجلس سے ربط رکھنے کی کوشش کریں گے. پھر اسکول، انہی علماء کے ذریعے اسکول کالج میں درس عقائد کا بھی انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے. یہ عزائم ہیں مجلس کے. ماشاءاللہ آج بڑی تعداد میں علماء کرام آئے، ان سب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. ان علماء کو میں کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ میں خود ایک طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا ہوں. پھر بھی ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ تمام علماء سے گزارش ہے، جتنے بھی آئے ہوئے تھے مجلس کا بھرپور تعاون فرمائیں. جو صلاحیت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، اس حساب سے ہی مجلس کا بھرپور تعاون فرمائیں، مجلس کا ساتھ دیں. اس طرح پورے علماء کرام مل جل کر مجلس سے جڑ کر اگر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے شہر بنگلور سے یہ فتنے بہت ہی آسانی سے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. امت مسلمہ اپنے ایمان کو بچا لے گی. زمینی سطح پر مجلس 3 کام کر رہی ہے. کیا آپ نے اسپیچ کے دوران بتایا کیا ہے اس طرح عوام کے زمینی سطح پر شروع سے آخر جب سے مجلس قائم ہوئی تب سے اب تک جو ہے اہم 3 کام کر رہی ہے. پہلا کام یہ ہے کہ بازاروں میں گشت کرتے ہیں، نوجوانوں میں، بوڑھوں میں پلے کارڈ لے کر جو ہے گشت کرتے ہیں اور اسی گشت میں عقائد ختم نبوت تقسیم کرتے ہیں پامفلیٹ کی شکل میں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ درس عقائد مساجد میں بھی اور بنات مدرسے میں بھی اور گھروں میں بھی مستورات کو جوڑ کر جو ہے وہاں درس عقائد کا سلسلہ الحمدللہ شروع سے اب تک جاری و ساری ہے. اس کی اطلاع دارالعلوم دیوبند کو ہم دیتے رہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے شروع سے اب تک جو ہے الحمدللہ باطل فتنوں، باطل فرقوں پر مجلس کی کڑی نظر ہے. جہاں بھی کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے اطلاع مل جاتی ہے کہ فلاں جگہ فلاں فتنہ ہے تو فوراً مجلس پہنچ کر جو ہے علماء کو جوڑ کر متنبع کر کے ان سے جو ہے کام لینے کی خدمات کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ مجلس کے 3 اہم کام ہیں. ان کے علاوہ بھی ہیں مگر یہ 3 اہم اب بولنے کے لیے اتنا کافی ہے. اگر اس سے جڑنے کے لیے رابطہ کریں گے کس طرح رابطہ کریں؟ مجلس سے جڑنے کے لیے خدام مجلس ہیں، جیسے حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب ہیں، مولانا مفتی مزمل صاحب ہیں، مولانا ہمایوں صاحب ہیں، مولانا افروز صاحب ہیں، مولانا محافظ صاحب ہیں. یہ سب مجلس کی باڑی ہے، یہ اہم اراکین ہیں. انہی سے الحمدللہ مجلس چل رہی ہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہر جمعرات مجلس تحفظ ختم نبوت کی جو ہے خدام کی جو ہے میٹنگ ہوتی ہے عشاء کے بعد. اس میں تمام ائمہ کرام، خطبہ اعظام جڑتے ہیں. اب تک الحمدللہ 15 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے اور امید ہے آئندہ اور بھی یہ لوگ بڑھیں گے. اور مجلس کا دفتر جو ہے الحمدللہ نورانی مسجد الیاس نگر میں جو ہے نورانی مسجد میں دفتر ہے. وہاں ماشاءاللہ الگ الگ جگہوں سے، مختلف جگہوں سے ائمہ علماء کرام آ رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اولڈی سے مولانا رضوان صاحب ہیں اور مفتی ابو شامہ صاحب ہیں. اس طرح سے آ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں. یارب نگر سے مفتی طاہر صاحب ہیں اور بھی بہت سے علماء کرام آ رہے ہیں. تو اس تعداد کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں کہ سارے ائمہ علماء کرام مجلس سے جڑیں. ایک مشورہ ہو دارالعلوم دیوبند کے ماتحتی میں، اس کی سرپرستی میں، اس کی نگرانی میں انشاءاللہ ہم کام کرنے کے لیے آئندہ بھی تیار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ نے سوال کیا کہ کس طرح کام کرتے ہیں. ہمارے کام کرنے کے طریقے میں سب سے پہلے ہمارے کام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے بڑوں سے رابطہ ہے. ہم دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے مشورہ لیتے ہیں، پھر وہاں سے جو حکم ہوتا ہے اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مفتی سلیم صاحب نے بتایا کہ ہمارے کام کرنے کے اب فی الوقت جو طریقے ہیں وہ 3 سطح پر کام ہو رہے ہیں. ایک
جو ہے گشتی مہم کرتے ہیں اور لوگوں میں چل پھر کر جو ہے 3 عقیدوں پر بات کرتے ہیں، ایک ختم نبوت پر، پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر آمد مہدی، ظہور مہدی پر، اور یہ عام مجمع کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں احادیث میں آئی ہیں اور ان چیزوں کو لے کر کوئی جھوٹا مدعی نبوت یا مدعی مسیحیت اور مدعی مہدویت جو کھڑا ہے وہ جو ہے ان باتوں کو غلط کہہ رہا ہے، اس طرح سے امت میں گمراہی پھیلا رہا ہے۔ اس بات کو سمجھاتے ہیں، پھر کسی نماز کے بعد مسجد میں پورے مجمع کو جوڑ کر ان عقائد پر علماء کی نگرانی میں بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی مستورات کے مکاتب ہیں یا جامعات ہیں ان میں ہم نے درس عقائد کا نظام قائم کر رکھا ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ جامعات میں، مکاتب میں علماء کی نگرانی میں علماء سے بات کرواتے ہیں عقائد کے بارے میں۔ تیسرا یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ درس عقائد کا نظام قائم ہے۔ ابھی آگے کام کرنے کا جو ہمارا طریقہ کار یہ رہے گا کہ اسکولس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جو مسلم مینجمنٹ کے تحت چلتی ہیں، ان میں جا کر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیوں میں کیسے جو ہے عقائد کی تعلیم دی جائے اور درس عقائد شروع کی جائے، اس کے بارے میں ابھی غور و خوض چل رہا ہے، مشورے چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اس پلیٹ فارم پر انشاءاللہ ایک بڑا قدم اٹھائیں گے، سارے علماء کو لے کر انشاءاللہ اس پر محنت۔ ہمارے مجلس کے کئی علماء جو ہے ماشاءاللہ مشورے سے خصوصی طور پر اسکول میں اسی لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ بچوں کے عقائد کی حفاظت ہو سکے، تو ماشاءاللہ کام چل رہا ہے اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ کام چلے گا۔ باقی ہم سب کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے اکابرین آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری اس حقیر سی دعوت پر خاص طور سے مجلس تحفظ ختم نبوت کا نام سن کر علماء کی ایک بڑی تعداد دور دور علاقوں سے آئی، ان علماء کا بھی تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں۔ اور اسی طرح آپ جو ہے میڈیا والے ماشاءاللہ ہمیشہ دین کا جہاں بھی معاملہ ہوتا ہے آپ آتے ہیں اور اسے ریکارڈ کرتے ہیں اور دور تک پہنچاتے ہیں اپنے ان مقاصد کو مجلس، اس لیے جو ہے ہم آپ کا بھی شکر گزار ہیں۔